الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی مہینوں سے بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ ان صفات میں یہ کہ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کا خیال کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس پر کافی تفصیلی بیان پہلے ہفتوں میں ہو چکا ہے۔ معاہدے کی پابندی کرتے ہیں۔ وعدہ اور معاہدے میں فرق ہے، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے جو ہوتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، گواہی پر قائم ہوتے ہیں، سیدھی گواہی دیتے ہیں۔ آج جو گواہی دی جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بلکہ پہلے سے سوچ لیا جاتا ہے کہ میں نے فیور کس کو کرنا ہے۔ جب جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے، اس میں ہم نے اپنے خاندان کو فیور کرنا ہے، بس چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو۔ قوموں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم نے اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو۔ یہ تو اللہ کی تعلیمات، اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے بھائی۔ گواہی پر جو ہے نا انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ دونوں کام حرام ہے، گواہی کا چھپانا بھی اور غلط گواہی دینا بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بات کیا ہے لیکن آپ نہیں بتا رہے۔ دیکھو اس زمانے میں نا صحیح بات پہ قائم رہنا، صحیح بات لوگوں کو بتانا جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہو، بہت مشکل کام ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس سے آپ پوری دنیا میں تنہا ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو محققین لوگ ہیں نا، محقق جو ریسرچر ہوتے ہیں، اکثر زیر عتاب رہتے ہیں۔ زیر عتاب کا مطلب اکثر بیچارے قابل ملامت ہوتے ہیں، لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اکثریت جو بات کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ریسرچ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہوتا ہے ماحول کیا کہہ رہا ہے، سیزن کیا چل رہا ہے۔ جیسے آم کھانے کا سیزن چلتا ہے تو سب تربوز کھا رہے ہوتے ہیں یا آم کھا رہے ہوتے ہیں؟ آم کھا رہے ہوتے ہیں۔ آئس کریم کا سیزن چل رہا ہے تو سوپ پی رہے ہوتے ہیں یا آئس کریم پی رہے ہوتے ہیں؟ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں۔ اور سوپ کا سیزن چلتا ہے سردیوں میں تو اس میں سوپ پیتے ہیں یا آئس کریم کھاتے ہیں؟ سوپ پیتے ہیں۔ تو سیزن چلتا ہے۔ محرم ختم ہوگا، شادیوں کا سیزن دے دنادن شروع۔ اب لوگ کہتے ہیں پھر شادیوں کی باتیں شروع کر دی مفتی صاحب نے۔ محرم میں بھی شادی جائز ہے بھائی، تو لیکن سیزن چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد سیزن، سب دولہا بنے ہوئے ہیں، جو نہیں وہ بنے ہوتے وہ دوبارہ ان کا دل چاہتا ہے ہم دوبارہ بن جائیں۔ تو سیزن سے چلتی ہیں سب چیزیں۔ تو عوام کا حساب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے۔ جو بھی ریسرچر ہوتے ہیں نا حقیقی معنوں میں، وہ والے ریسرچر نہیں جو آج کل مارکیٹ میں محقق بن کے آئے ہوئے ہیں، یہ تو محقق کی ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہے تحقیق کسے کہتے ہیں، یہ تو پھینکتے رہتے ہیں بس لمبی لمبی۔ میں ان محققین کی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی حیثیت آج کل کے جو نام نہاد محققین چل رہے ہیں نا، مذہبی اسکالر جو پراپر وے میں عالم نہیں بنتے، آج کل ایک اور منجن چلنا شروع ہو گیا ہے کہ سنت موقدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو فرض ہے یا نوافل ہے۔ فرض پڑھنا ضروری ہے، باقی سب فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جو اضافی جو بھی کچھ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی نہ کرے تو ٹھیک ہے، کر لے تو اچھی بات ہے۔ اس کی بنیاد بنا کے کتنے لوگوں نے فجر کی سنتیں بھی چھوڑ دی، ظہر کی سنتیں بھی چھوڑ دی، مغرب عشاء کی سنتیں بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ نام نہاد جو محققین آج کل آئے ہوئے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی جواب دلائل سے مت دیا کرو، ان کو ہمیشہ جواب دیا کرو الزامی۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو۔ باطل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دلیل سے بات کرے، وہ دلیل آپ کو دلیل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ اس کو دلیل دو گے، وہ پھر دلیل کا جواب دے گا، الجھا دے گا آپ کو۔ اب عالم کو تو پتہ چل جائے گا یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ عامی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی اہل باطل سے آپ کا مقابلہ ہونا، الزامی جواب دیا کرو۔ الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقد، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل، پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقدہ ہی ختم کر دیں۔ جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقدہ نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں ہے۔ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں۔ وضو میں صرف 4 فرض ہیں، کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت
نہیں ہے, نفل ہے, جو ڈال لے ٹھیک ہے, نہیں ڈالے ساری زندگی نا ناک میں پانی ڈالے. اور ایک دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے, 3 دفعہ فرض نہیں ہے, ایک ہی دفعہ دھوئے, کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب ہی ملے گا نا, اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لے. بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں. کوئی دھوئے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں, کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں, کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں. جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ چہرہ دھوئیں اور ایک دفعہ بازو دھوئیں, بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائیں. 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی, ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازمی نہیں ہے, سنت ہے, سنت موقدہ ہے, تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی, کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی, وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی کیونکہ واجب نہیں ہے. اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے, 1 دفعہ واجب ہے. 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں, 1 دفعہ پڑھ لیں اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں. پھر سجدے میں جائیں تو ایک تسبیح پڑھ لیں اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں اور آخری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے. کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے, سنت ہے, وہ بھی نہ پڑھیں, ہمیشہ التحیات کے بعد سلام پھر لیں. اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں. تو جب شریعت کے ہر حکم میں, یہ تو صرف ایک حکم ہے نا, افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہگار ہوگا. میری طرف توجہ, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, بہتر ہے جلدی کر لیں افطار, تو نہ کریں 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں. تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا, یہ ڈھانچہ رہ جائے گا, کھوکھلا ہو جائے گا بالکل. فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے, بہت ڈیپ میں گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت. سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتا چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے, وہ چھوڑ دے ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے, اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ. وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے, بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا, قابل ملامت ہوگا, برا بلا کہا جائے گا اس کو. لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے, نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے, نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے, نماز تو ہو گئی بھائی, فرض ہے, اللہ نے فرض کی, جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے, قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے, فرض ادا ہو گیا. کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ, جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے وہ بہتر ہے, نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. نہ نماز کیا کہلائے گی؟ ناقص. جیسے نماز کے اندر 2 طرح کی سنتیں ہیں, کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ, اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں, کچھ سنت مؤکدہ اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ. نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں, اور یہ نماز میں شامل ہیں, فرائض کی تکمیلات کے لیے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے نہیں ہیں, فرائض کے تابع نہیں ہیں. جیسے اشراق کی نماز, کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا, ہو جائے گی. عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا, تہجد کہلائے گی وہ. لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہو اس کے ساتھ, کیونکہ وہ ہیں ہی فرض کی وجہ سے ہیں, وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی. ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں. کوئی اکیلے 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت, وہ عام نوافل ہوں گے وہ. تو یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے, جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں اس میں, جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں. اس پہ صحیح حدیث موجود ہے. تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے, ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ. اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے, اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق معلوم نہیں ہے. اور میں آسان مثال دیتا ہوں, بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر, کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے. آپ نے انکار کر دیا, سنت مؤکدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے. دوسرا ایک اور مسئلہ, ابھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان
کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن، یہ ہیں صحیح محقق، یہ ہیں صحیح اسکالر، یہ ہوتے ہیں. بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے. سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں، کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں، جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا، زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو، تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا، آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو، والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو، جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے، یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی، بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے، کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، ممی ڈیڈی، دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا آج، مجھے لگ رہا ہے فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر، جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو، تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان، جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے، بچپن میں ختنے ہو گئی تھی ان کی، اور ابا اماں مسلمان تھے، تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے، اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے، اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا، وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا، دنیا چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا، جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے، مزہ چکھ لے، وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے. رہے وہ یورپ میں، امریکہ میں، گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف، تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے. ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے، باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، وائف کی ٹینشن بھی نہیں، اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے، غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں. وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے، اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا، ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے، وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا. بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا؟ پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر، تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں، وہاں جو سارے مسلمان نہیں، یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں، نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں، نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے، تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا، ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا ظرف ہے اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو
یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی, کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں؟ خیر آپ کو ماننا پڑے گا, میں ماتحت ہوں, بس چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشیدنی چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کی. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے, تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ. لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں, بچیز, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر, تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے, ہسبینڈ کی نہیں کر رہی, وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے, وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے, اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم, بولو نہیں, بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار, غفار بھائی سے بھی لازم ہے, جمشید سے بھی لازم ہے, ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں, سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت, فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ
ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم، ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے، اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا، یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے، عجیب ڈرامے بازیاں کر کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں، اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے. تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے، سب کی طبیعت. جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں، پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے ہیں نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر، 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں. کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی، پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتوا دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتوا اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم، بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے، پلا ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن، میرے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. ہاں یہ بات الگ ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں، پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا، ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کرتے. لیکن نارمل جو لوگ، زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے، نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی، یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا، نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی، ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے، بہت رائل فیملی سے ہے، وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے، کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا، لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اسکالر ان میں فتوا دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. جی پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتوا دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتوا دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کر دی. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں، خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے، یہ بحث ہی چھوڑ دیں. کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے، اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں، بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مان
مانے گا، ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو، میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے، کے پی کے بھی، بلوچستان کے بھی، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس۔ مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے، یعنی ہر جگہ، میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ، تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے۔ پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں، پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں، میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی، اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی۔ ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی، صحیح ہے نا، ٹیچر نکل آئے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے، میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کا تو ایسا ہے، ہم تو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو، اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا، تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا، کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے، یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے، بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے، پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے، سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے، بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے، انگریزوں کے لیے الگ، ڈیفنس والوں کے لیے الگ، اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں، کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں، موسیقی بھی حلال ہے، ناچ گانا بھی حلال ہے، اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے، تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں، لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی، کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب۔ اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے، وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، اچھا جو بیرے آتے ہیں نا، سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں، اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے یہ مشینی ہے، کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے، خنزیر نہیں کھلا رہے، اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی، اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی۔ میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں، اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا، لیکن اچھی بات ہے نا، یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے۔ تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے، کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں، گٹر کے پانی میں بیٹھے گا، گٹر کا پانی پیے گا، سڑا ہوا گوشت کھائے گا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ چلنے پھرنے، کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے۔ میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے، کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے، گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ، تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے، کتا ایسا نہیں ہوتا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے، وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے، اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں، کتا ان کو لے کے نکلا ہے۔ تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا، گٹر کا پانی پیے گا، لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں، ہر چیز گانا بجانا حلال، موسیقی حلال، مکس گیدرنگ حلال۔ تو ایک اسکالر کی تصویر آئی، یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا، تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، ان کو میں حلال کیسے کروں، 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں کسی طریقے سے۔ تو اس لیے میرے بھائی دیکھو کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ، پھر مزہ آئے گا۔ یہ مت دیکھو میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میں کلفٹن میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، میں بھائی اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہے، ہر جگہ اللہ کا قانون کیا ہے، ایک ہے۔ مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہے، مقاصد پہ، ذرائع پہ سمجھوتا ہے۔ یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے، اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ مقاصد کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے نماز قائم ہو، چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ شریعت چاہتی ہے رمضان میں روزہ آپ بولو رکھیں، آپ کو رکھنا پڑے گا۔ شریعت چاہتی ہے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکلے، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔
گی. شریعت چاہتی ہے آپ جو مالدار ہیں قربانی کرے, آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا, تو پیٹ آپ کو اس کا بھرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو مقاصد شریعت میں سے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہو اس کی جان اگر آپ بچا سکتے ہو تو آپ پہ بچانا فرض ہے. ابھی دیکھو سوات میں کتنا, میں باہر ملک میں تھا, مجھے تو پہلے میں نے کہا یہ شاید فیک ہے, اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے. کتنے دیر تک بےچارے اتنا بڑا خاندان دریا کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کیا آدمی کی نیندیں اڑ جائیں اگر زیادہ سوچنا شروع کرے اس پہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا, لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ, رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. آخرت تو اللہ نے اس لیے رکھی ہے, ان کی ایک ایک کی پکار, ایک ایک کی چیخ جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان حکمرانوں کے گلے کا پھندا قیامت کے دن بنے گی. اللہ نہیں چھوڑے گا. فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا, بنی اسرائیل عاجز آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو. دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا نا, سب سے پہلے وہاں کی انتظامیہ ریزائن دے کے الگ ہو جاتی ہے, کہ آپ فوراً الگ ریزائن دے دیتے ہو. اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بے غیرت بننا پڑتا ہے, جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر, اسی کا ظرف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسا دردناک واقعہ ہوا ہو. گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں, پکار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بیٹی جا رہی ہے, سامنے بیٹا جا رہا ہے, پھر پانی میں ڈوب رہے ہیں, چیخ رہے ہیں بچاؤ, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ تو سب چیزیں پہلے سے, جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آتی ہے, انتظام آتا ہے, وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے. فوری حادثہ ہو جاتا, ہم کہتے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلے, بہت زیادہ بے حسی ہے. میں نے تو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی, اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ سوائے نیندیں رات کو اڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, جانے والے تو چلے گئے. تو اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ایتھیس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, خدا کے منکر ہیں, بہت دلیلیں دیتے ہیں, اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو خدا کہاں ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے. تو ہم ایتھیس سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے. وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت. دیکھو ظالم کے بارے میں نا, جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے نرم جذبات رکھنا بھی ظلم ہے, یہ خوب سمجھ لو. بعض دفعہ آدمی جب بالکل ہی غیرت لیس ہو جاتا ہے نا, جیسے ڈاکوؤں کو لوگ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے ہائے بیچارہ, تو ڈاکو کو تو جس نے چھوڑا ہو نا اس کو نہیں چھوڑو, پھر کبھی بھی اس کو کبھی نہ چھوڑو, کیونکہ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ پتھر دل ہے. ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو, پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہو, کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت, اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے. حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف, کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی, بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا, تیری دعا میں نے قبول کر لی. تسلی دی کہ مریں گے یہ. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں, اے نبی آپ غم نہ کریں, میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا. یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا پتھر دل, ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے بھائی, اللہ خاموش نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھے, تو سزا تو دے نہیں رہا بھائی. جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے, پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو میرا ایک قانون ہے, میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے, میدان حشر کہا جاتا ہے, اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے. یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں, سارے
سارے نیک بن جائیں. تو اس لیے کیا بات یہ سوات والے واقعے کی طرف پتہ نہیں کیسے چلا ہے. بات کیا چل رہی تھی, جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بات یہاں کیسے آ گئی, کینیڈا کی کیا بات چل رہی تھی ہے نہیں, جو دماغ سے ہی نکل گیا, پورا ٹاپک ہی نکل گیا دماغ سے. کیا ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں الحمدللہ مجھے یاد آ گیا کہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا, مالدار لوگ, یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے, تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں, میاں بیوی کی ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, سب کو آزاد کر دیں. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا, سب سے بڑا بت جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے, وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں, وہ ہے انڈیویجولزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد, کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں, ہر شخص کیا ہے آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ, اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے, خدا پہ بیلیف رکھو نہیں رکھو, تعلق بناؤ نہیں بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا, وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں, اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں, تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا, میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں, مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو, ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں, روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی, یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے, جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا, وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا, اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے, آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن, آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ, روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں, وہی جو علماء کہتے ہیں, بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا, چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے, اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں, دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, تلاوت کا مسئلہ آئے گا مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے, جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے, نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا, کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے, 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں, حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں, پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا, پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا, سب سے خاندانی, تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے, وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن ناغا کرتے تھے, پھر روزہ رکھتے تھے, پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو, آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے, جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا, دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا, کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک
صاحب آئے, میں تو مزاح کی میری عادت ہے, اتنا باریک لڑکا, بہت باریک نا, میری مزاح کی عادت ہے, کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے ہیں نہیں, میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ, پورے. میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو, پورے آدمی پورے بن جاؤ, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا, تو ایسے ٹائم دے دوں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے, نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل, کسی کام کا نہیں رہتا وہ. واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہ گئے. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں, تو ڈھیٹ ہوں, چھوڑوں گا نہیں. خیر, تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا, نہ بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی. تو نفس پہ شاق نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے, وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا, جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے, جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے تھے, ان کی ہے, جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے, کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے, ہدایہ سے ملا ہے ان. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی, پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے, صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے, 13 سال. اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں, سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے, باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے, کنٹینیوسلی جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں, پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, اس سے صحت بھی اچھی. ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی, اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے, آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے, یعنی اب دوست بنے, جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا, کنڈی لگا دی, تالا ڈال دیا, ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا, کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو, چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں, برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ, ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں نہیں. جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنا ہے, کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا, مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں, تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی, تبلیغ میں سہ روزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی, جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے, نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے, نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں. اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی بھی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر, تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار, پھر ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا, بس 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے. تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط, کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا, اس سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں بولا اس نے. یار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہا ہے میرے. تو
تو روزہ ایک دن رکھنا ایک دن ناغا، ایک دن رکھنا ایک دن ناغا، یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل، لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا، روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا۔ اور میں آپ کو شرطیہ کہوں، اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا، ان کو نہیں آتا۔ تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے، بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر، بھائی چھوڑو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ گھر والوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ ٹائم نہیں دیتے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا، وہ بچوں کی محبت سے محروم، بچوں کی محبت سے بولو محروم۔ میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں، بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا۔ ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے، کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے، اب مجھے تھوڑے سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے، جاب تھی ان کی باہر، دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا، امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں۔ سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی؟ تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو۔ آپ کو اگر اچھے نہیں لگنا نا، تھوڑے دن بیٹھو۔ ہمارے ایک دوست ہیں کووڈ میں نا، ان کے سفر بہت ہوتے تھے پوری دنیا میں ٹریولنگ، کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا، مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا، تھے بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ تو ان کے میسج آیا، ان سے میری فون پہ بات ہوئی، میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں، کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ جو ہے نا، میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں، ابھی اچھے لوگ ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں، کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا۔ تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی، تھوڑا سا ابا اماں کو ٹائم دے دو، رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو، کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا۔ مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے، وہ تو نکالنی ہی نکالنی، کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو۔ کیا لگا دیا؟ چھکا۔ ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلے یار یہ تو کچھ زیادہ ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو، کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آ رہے چلے آ رہے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا، میرا بنے گا کیا یار۔ ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ۔ کیا خیال ہے بھائی، اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے، سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو، اور بھی ان کا ہوگا روزگار، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا، وہ تو اڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بھی کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، کیونکہ وہ غریب تھے۔ یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو؟ ہیں اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا؟ ہے ہی نہیں چچا۔ اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی، ریلیشن میں اپنے، اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن، بلڈ ریلیشن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے، ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ غیر قوم کا آدمی تھا، اپنے ملک سے آیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے، پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے۔ صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہے۔ یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ، اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے، کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے، جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے۔ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی سفر ہے، بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ
جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے، اب جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں، ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے، آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو، جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے، نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں، سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے، پورا کیچڑ کیچڑ ہو گیا، جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی، وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں، حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں، آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں تو میں کیا کرتا ہوں، میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا، جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو، ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولیں کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے، خراب، کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹیں نیچے پڑیں گی اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی. کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب، کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے، لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے، جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش، کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں، وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے، فرش کو اچھی طرح کیا کرے نیچے کا صاف کرے، اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تھوڑی سی ہمت ہوگی، لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے، یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو خیر، تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی نہیں، کام نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم اچھا گزر جائے گا، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے، بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے، اب طہارت مشکل ہو رہی ہے، بھائی چھوڑو یار یہ کر دو، تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ، اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو، اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی، جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے، ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات، مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا، ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے، ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس سے. یا برتن سے، لوٹے سے نہیں، ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے، بالٹیاں آ گئی، مگے آ گئے، نلکے آ گئے، اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت. تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں، اونٹ پہ گئے ہیں. اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا، امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے، تو کیا خیال ہے بھائی؟ پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے. گدھے پہنچ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے، ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں، بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں، تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں، لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں، جبکہ فضائل اعمال کی
باقی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں، وہ گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں، بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا ہوا. ان کا دین آج محفوظ نہیں ہے. اجتہاد کر کر کے نا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے، وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے، وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو جب آپ کی جائیداد ہے. آپ نہیں دینا چاہتے، اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں، فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں، بس اللہ کا حکم ہے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں. روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا، خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو، دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے، خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا، لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی، مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے، کوئی کم محنت کرتا ہے، کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، کوئی ٹریولنگ یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا تو مزدور رات کو محنت کرے، رات کو نہیں کر سکتا، دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے، شریعت کا حکم موجود ہے، وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا. تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے. تو روزہ رکھے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، حالت غیر ہو رہی ہے تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں، انتہائی شدید گرمی تھی، بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ؟ کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا، بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے، اللہ کو ترس نہیں آ رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، کسی کو کم پیاس لگتی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اہل حدیث عالم تھے، میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے. تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے، تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی. روزہ جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے، پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا، یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے، بچہ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے تو پھر
بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے، لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے، کوئی چکر بھی نہیں آ رہے، تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ آپ کا بے لگام اجتہاد ہے۔ ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو، پھر بھی روزے رکھتی ہیں، پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے، روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے، بیماری ہو رہی ہے، پھر ایک الگ بات ہے۔ اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو۔ بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے۔ وہی بات ہے، شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے، کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی، کسی کو شدید لگے گی، کسی کو بہت شدید لگے گی۔ تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں، ایسے اسکالر سے بچیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں، ذرائع پہ سمجھوتا، ذرائع لچکدار۔ تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو، ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو۔ یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا۔ تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا، جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے، اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ۔ اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا، جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا، بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو۔ تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو، آپ ضائع مت کرو یہ موقع۔ تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہوں سے ملتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو، دین کی طرف آئیں، ملک کا نظام ٹھیک ہو۔ اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے، بالکل اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں، سرکاری ملا ہیں، درباری ملا، بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے۔ تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہی نہیں ہے، صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی، چائے پلائی، چلو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، کوئی دعوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، چائے کا خامخواہ کا خرچہ ہو گیا۔ ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی۔ انسان کی نیچر ہے، تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائیں پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی، کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے۔ تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے لوگ ہیں، ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے، ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا، بھائی تم تو اپنے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تو یہ نئے لوگ ہیں، ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو کبھی ہدیے دے کے، کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے، کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے۔ سزا دو اس کو، ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ناشتہ بند کر دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ، ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا۔ تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ ٹپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ کو بتاؤں میں، آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا، آپ ٹش پش انگلش شروع۔ تو یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ میں واقعہ سنا ہے نا، ابھی کینیڈا میں گیا، ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے، بڑے دیسی سا لباس ان کا، وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے، تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی، 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی، ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں، تو میں نے یو ٹرن لیا، تبلیغ میں وقت لگایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف۔ کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا، وہاں میں نے پڑھا۔ کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کی چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے، بڑا لگژری، اب یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے، کینیڈا میں پیدا ہوئے، یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے۔ کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض، میں چلا گیا، ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر، اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں، حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں، کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر۔ ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا، وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ افورڈ نہیں، کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے، اتنا مہنگا کھانا ہے یار۔ کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ، پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر، اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا، ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ۔ کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا، اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے، جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے۔
اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا، سنے گا۔ تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ، کہ ہلکا نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا، وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ سنتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے۔ صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی، ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ، تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو، بھائی ہلکا پیغام نہیں۔ اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی ہوئی تھی، میں مذاق کر رہا ہوں، بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا، کہ میں انہوں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے۔ تو خیر، یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار، کچھ وزن بڑھاؤ اپنا، کھاؤ، اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا، اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے، اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے۔ میں نے کہا دھواں نکلے گا، دھواں میں نہیں کراؤں گا، تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا ہے اب تک۔ تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے، مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اسی اسلام کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن۔ ایک چیز شیئر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بول فلم آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، جس میں ایک ایکٹریس نے یہ ڈائلاگ کہا تھا اپنے باپ کو، جو فلم میں ان کا باپ تھا، کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو۔ اس مووی کا یہ کلپ میں نے دیکھا تھا، اور اس کے نیچے بہت زیادہ پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بالکل صحیح بات کی، بچے پیدا کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ غریب باپ ہے، بچے ہی ہو رہے ہیں، اور پھر جو بغاوت ہو رہی اولاد میں، اور پھر بیٹیاں باغی ہو رہی ہیں، پھر وہ باپ کو تانا دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو۔ کئی سال ہو گئے، میں نے اس پہ بہت سخت ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ اولاد کو باغی بنانے کی بھرپور کوشش ہے۔ کسی کو اللہ کشادہ رزق دیتے ہیں، کسی کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، جس کی روزی تنگ کر دیں تو اولاد کو حکم ہے بھائی صبر شکر کرو، جتنا باپ نے کھلا دیا بس شکر ادا کرو۔ یہ تو آپ بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہے کہ جب کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو، اس سے تو باپ کا تو کوئی حیثیت نہیں رہی نا اس کی۔ جو عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، وہ عقل بہت بڑی گمراہی ہے۔ اولاد کے اخلاقیات کو تباہ کرنا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا کہ اولاد کو، بیٹی کو باپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا اس فلم نے۔ اس سے کتنے گھروں میں بغاوتیں ہوئی ہوں گی۔ بھائی امیری غریبی ہمیشہ سے رہی ہے، غریب لوگ تھوڑا کمپرومائز کر کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، ایک روٹی کے 2 حصے کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی جن کی 2 بیٹیاں تھیں، آپ نے اس کو کھجور دیا، اس خاتون کو، بیچاری غریب خاتون تھی، اس نے آدھی کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری، خود نہیں کھایا، خود کھاتی تو وہ آدھی بھی نہیں ملتی، غریبی تھی نا وہ۔ ہمارے نبی نے تو تانا نہیں دیا جب کھلا نہیں سکتی 2 بچیاں کیوں پیدا کر لیں، بلکہ آپ نے فضیلت سنائی کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے اپنی طرف سے جو ان کی تربیت ہو سکتی ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کن لہ حرزا من النار، وہ بیٹیاں اس کے اور آگ جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ بیٹیاں پیدا کرنے کی بھی فضیلت ہے، پالنے کی بھی فضیلت ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ غریب ہو تو آدھی آدھی کھجور دے دو۔ یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے پروٹین چاہیے، اتنے گلوکوز چاہیے، یہ ڈاکٹروں کے مسائل ہیں۔ کرو ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل، اگر پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے قانون ڈاکٹروں کے محتاج نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے، 100 سال جیتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت تو یہ سکھاتی ہے بھائی، کچھ امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے، نسل اس بیس پہ روکنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کہہ رہا ہے میں کھلاؤں گا، روزی دوں گا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ میری مرضی ہے، وہ میرے پہ چھوڑ دو۔ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ بھائی میں غافل نہیں ہوں، نظام ہے میرا۔ تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا، اور میں نے کہا کہ اس ایکٹریس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت غلط الفاظ ہے۔ اچھا نیچے کمنٹس کیا ہیں؟ غیر مسلموں کے کمنٹس ہیں کہ یہ فلم مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے، یعنی ان کا خیال ہے کہ مسلمان کھسک گئے ہیں۔ حقیقت پتہ ہے کہ غیر مسلموں نے اپنی آخرت تو تباہ کی، دنیا بھی خراب کر لی ہے۔ غیر مسلموں کا جو نظریہ ہے نا کہ اولاد جب ہوگی تو ہم سے کھائے گی، غربت میں اضافہ کرے گی، اس نظریے کا رزلٹ دیکھنا ہے جاپان میں اور مغربی دنیا میں جا کے دیکھو، اس سے لوگوں کے دل ہو گئے تنگ۔ مسلمان کہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے، دل بڑا ہوتا ہے اس کا۔ غیر مسلم کافر اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کھلانے والا میں ہوں یا گورنمنٹ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑ پتی لوگوں کے بھی 1-1 2-2 بچے ہیں، کروڑ پتی، بلکہ جتنا مالدار ہوگا اس کے بچوں کا ریشو اتنا ہی کم ہوگا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ انسان کو خوش رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ ریلیشن ہے۔ تنہائی کھا جاتی ہے جتنی مرضی دولت ہو، کرائے کا آدمی تھوڑی آپ کو خوش رکھ سکتا ہے جو آپ کو اپنی اولاد سے محبت ملتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ڈپریشن کے مریض بن گئے، اور
بڑھاپے میں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں 1000 گز کے بنگلے ہیں, بڑھاپے میں اولاد ہی نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مسلمانوں کے گھر تو آباد ہیں, خوشیاں ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, کیونکہ وہ توکل کر رہا ہے کس پہ؟ اللہ پہ. میں نے کہا تھا یہ جس نے بھی فلم بنائی ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور جس ایکٹریس نے بھی یہ بولے ہیں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جتنی بیٹیاں باغی بنیں گی نا باپ کے خلاف, جہاں بھی گھر میں تھوڑی سی غربت ہوگی, بجائے صبر شکر کرنے کے اولاد کیا کہے گی؟ ابا جب پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ اولاد, ماں باپ کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. تو میں نے اس ڈائلاگ کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر میں اس باپ کی جگہ ہوتا اور میری بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کے تانا دیتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر تیرا پیٹ خالی ہوتا نا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی. یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے اتنے کانفیڈنس سے بات کرنا, خالی پیٹ کا میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو کھلایا ہے تبھی یہ آنکھوں میں یہ کانفیڈنس آیا ہے. نمبر 2, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دوسرا جواب کیا ہوا؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی بغیر کھائے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے اب تک, اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل ہوتی ہیں. آپ نے زہر کھا لیا, فوراً الٹی کی دوا کھاؤ, الٹی ہو جائے گی. اب آپ نے زہر کھایا ہے, میں کہہ رہا ہوں غلطی سے کھلا دیا تو اب یہ الٹی کر لو, آپ کہہ رہے ہو نہیں الٹی نہیں کرنی, اس کا مطلب آپ نے زہر خوشی سے کھایا ہے اور آپ اس زہر پہ خوش ہو, ورنہ الٹی کی دوا کھاتے آپ. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اگر میں نے غلطی کر دی غربت میں آپ کو پیدا کر کے, تو یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ نعمت کے بجائے عذاب ہے, کوئی بات نہیں, یہ پسٹل ہے, اس کے اندر گولی ہے, یوں کر کے ٹھا کرو, جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیشہ کے لیے چلے گئے. تو ریورسیبل ہے نا یہ ٹینشن آپ کی, آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی اگر ٹھیک کر کے مارا جائے تو نہیں ہوتی. آج بہت سارے موت کے طریقے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی, بے ہوش کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. تو کچھ گیسز ایسی ہیں وہ دماغ معاف کر دیتی ہیں. لوگ جو سوتے سوتے مر جاتے ہیں نا گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن چلا کے بھول گئے, تو ان کو کہتے ہیں موت کی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا, بس ان کی دماغ کھلتی ہے تو فرشتے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بھائی ایسا طریقہ اختیار کرو تو یہ غلطی ختم, اب یہ ٹینشن کی روٹی نہیں مل رہی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہی, اپنے آپ کو گولی بھی نہیں مار رہی اور اپنے زہر بھی نہیں کھا رہی اور یہ گیس چیمبر میں جا کے بھی نہیں مر رہی, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھ رہی ہو. اس غربت میں بھی زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے. غریب آدمی تھوڑی اتنی آرام سے, مالدار خودکشی کر لیتے ہیں, غریبوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ریشو ہے غریبوں میں خودکشی کا. تو 3 جواب سمجھ میں آ گئے. کھلایا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس جب ہی آتا ہے جب اضافی کھایا ہوا ہو. نمبر 2, کھلایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 3, پھر بھی اگر غلطی ہے تو کوئی بات نہیں, کھا کر کے اپنے آپ وہ کہہ سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا, یہ جو باتیں کر رہی ہے اس کا کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ابا اب تم نے پیدا کر دیا, غلطی کر دی, لیکن اب ماروں گی تو خودکشی ہوگی, گناہ ہوگا. اس کا جواب یہ جو اتنی باتیں کر رہی ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو بول فلم کا ڈائریکٹر ہے, اس کا اپنا نظریہ ہے. کچھ NGOs ہیں جو پیسے دیتی ہیں نسل روکنے کے لیے, اللہ تھوڑی ان باتوں کی اجازت دیتا ہے. تو باقی کام بھی پھر اللہ سے پوچھ کے کیے کیا. وہ ایک آدمی اس سے بدکاری ہو گئی, حمل ٹھہر گیا, اب جب بچہ ہوا تو پکڑا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا فلاں کا. تو لوگ اس آدمی کے پاس گئے کہ کمبخت تو نے اگر زنا کرنا ہی تھا تو حمل تو روک لیتا نا, پریگننسی کیوں ہونے دی تو نے؟ تو کہتا ہے یار حمل روکنا مکروہ ہے, اسلام میں حمل روکنا مکروہ ہے. تو کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ, تو اگر وہ بچی کہے نا, لڑکی کہے کہ بھئی میں اب اس لیے ریورس نہیں کر رہی اس پروسیس کو کہ گولی ماروں گی تو میں خودکشی کا گناہ ہوگا, تو باقی جو باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا کیا تجھے, جو باپ کو یہ تانے دے رہی ہے. تو میں جو آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں, وہ بول فلم کی جو بھی ایکٹریس تھی اس کا چند دن پہلے میرے پاس فون آیا, بہت لوگوں سے فون, اس کی اجازت سے میں اس کی پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں, تو میں نے کہا اس کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا. اس کا فون آیا کچھ دن پہلے میرے پاس, بہت جگہوں سے اس نے فون نمبر, مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا, ادھر فون کیا, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, پھر مجھے کسی نے بتایا تو میری بات ہوئی. تو اس نے کہا آپ کے یہ کلپ میں نے سن کے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی, اور آپ کو بھی میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ واقعی وہ میرے منہ سے غلط بات نکلی تھی, جس پر مجھے میری ماں نے بھی نصیحت کی, ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی. اور پھر اس نے کہا کہ اصل غلطی اس کی ہے جس نے یہ فلم لکھی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ NGOs ہیں جو کچھ اس طرح کی موویز بناتی ہوتی ہیں, اسپانسر کرتی ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ ہو. تو اچھی بات ہے ایک اداکارہ کو اپنی غلطی کا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان جیسا بھی ہو, بہرحال اس کے سینے میں دل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی. قرآن کہتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں, نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک اداکارہ ہو کے بھی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی کہ بھئی واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی.